انسان کی ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو بندہ مر جائے تب بھی وہ نہیں مرتی، وہ چیز نہیں مرتی، قبر میں چلا جائے وہ چیز نہیں مرتی، مٹی سے مٹی ہو جائے وہ چیز باقی رہتی ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ فرمایا کہ انسان کی ہر چیز گل سڑ جاتی ہے، ایک ریڑھ کی ہڈی نہیں گلتی، ریڑھ کی جو ہڈی ہے یہ نہیں گلتی۔ اس سے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی دوبارہ اس بندے کو بنائے گا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ریڑھ کی ہڈی میں ایک باریک سا ذرہ ہوتا ہے جسے عجب و ذنب کہتے ہیں۔ یہ اتنا باریک ہوتا ہے کہ جو خوردبین اور مائکروسکوپ سے بھی نظر نہیں آتا، اتنا باریک دھاگا ہوتا ہے۔ اور روز قیامت اللہ تبارک و تعالی جب انسان کو دوبارہ بنائے گا تو اسی چیز سے بنائے گا۔ اب آپ کہیں گے جناب انبیاء بھی اس دنیا سے جاتے ہیں، اولیاء بھی اس دنیا سے جاتے ہیں، عام انسان بھی اس دنیا سے جاتا ہے، کیا سارے گل پھٹ جاتے ہیں؟ تو جو ہے کیا سارے گل پھٹ جاتے ہیں؟ انبیاء بھی گل پھٹ جاتے ہیں معاذ اللہ، اولیاء اللہ بھی؟ اس کے بارے میں سماعت فرمائیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کہ حضور سرکار مدینہ علیہ السلام کی بڑی پیاری حدیث سے پاک سماعت فرمائیں۔ فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، یعنی بے شک اللہ پاک نے نبیوں کے جسم کو نقصان پہنچانا زمین پر حرام کر دیا ہے۔ حدیث پاک آپ نے سماعت فرمائی۔ یہ حدیث پاک ابن ماجہ شریف میں موجود ہے۔ ابن ماجہ سیاستہ کی کتابوں میں سے ایک بڑی پیاری حدیث پاک کی کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہے، یعنی کہ مستند حدیث پاک ہے جو میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے کہ انبیاء کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی۔ آگے سنیں، فرمایا ایک اور حدیث پاک ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، یعنی انبیاء کرام اپنے مزارات میں زندہ ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ کیا بات ہے بھائی، یہ حدیث پاک سنیں، یہ بھی ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے محترم اور پیارے اسلام بھائی، بڑی زبردست حدیث پاک۔ تو پتہ چلا عام انسان میں، انبیاء میں اور اولیاء میں بڑا فرق ہے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی زندہ ہوتے ہیں اور اللہ کے کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء بھی زندہ ہوتے ہیں۔ محترم اور پیارے اسلامی، ترمذی شریف میں بڑی پیاری حدیث پاک لکھی ہوئی ہے، سماعت فرمائیں کہ پچھلی امتوں کے ایک ولی اللہ جن کو اس زمانے کے بادشاہ نے شہید کر دیا، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان کی قبر جو تھی وہ کھل گئی۔ لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا کہ ان کا جسم پاک بالکل صحیح و سلامت تھا۔ جب وہ شہید ہوا، شہادت کے وقت اس نے اپنے جسم پہ ہاتھ رکھا، زخم پہ ہاتھ رکھا تھا جہاں سے خون بہ رہا تھا، وہ بھی ویسے کا ویسا ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ جب لوگوں نے اس کو ہٹایا تو اس زخم سے تازہ خون جاری ہو گیا۔ تو پتہ چلا ترمذی شریف کی حدیث پاک ہم نے سنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انبیاء اور اولیاء جو ہیں یہ کیا ہوتے ہیں؟ قبروں میں کیا ہوتے ہیں؟ زندہ ہوتے ہیں، اور ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے۔